عظیم اور جلالی نام میں تمام ناظرین کو بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا سلام قبول ہو۔ عزیز ناظرین، ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں بارہا ایسی موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے حضور آئیں، اس کے قدموں میں آئیں اور اس کی آواز کو سنیں، اور جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے گنتی 11واں باب۔ کلام مقدس میں گنتی 11واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پھر موسیٰ کہنے لگا، جن لوگوں میں میں ہوں ان میں 6 لاکھ تو پیادے ہی ہیں، اور تو نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینہ بھر اسے کھاتے رہیں گے۔ سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریوڑ اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر ذبح ہوں کہ ان کے لیے بس ہو؟ یہ سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہوں؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا، کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب تو دیکھ لے گا جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور چکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے اور ان کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں۔ آج اپنے کلام کی سمجھ ایک ایک اپنے سننے والے بیٹے اور بیٹی کو بخش، تاکہ وہ کلام کو سنیں اور عمل کریں اور برکت پر برکت حاصل کریں۔ اے خداوند، میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں آج ہم سیکھیں گے اور ہمارا مضمون ہے، جو خدا کی قدرت اور اختیار کو سمجھ لیتے ہیں ان کے درمیان معجزے ہوتے ہیں۔ جو خدا کی قدرت اور اختیار کو سمجھ لیتے ہیں ان کے درمیان معجزے ہوں گے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ قوم بنی اسرائیل گوشت کھانے کے لیے کہتے ہیں، اور موسیٰ سوچتا ہے کہ بیابان میں اتنے لوگوں کے لیے کہاں سے اتنا گوشت آئے گا۔ اور کلام خدا میں جب ہم گنتی 11واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا، کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب تو اسے دیکھ لے گا کہ میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ عزیزو، خدا جو ہمیں کہتا ہے وہ یقیناً پورا ہوتا ہے، اور موسیٰ سوچ رہا ہے کہ یہ لاتعداد لوگ ہیں، لاکھوں میں یہ لوگ ہیں، اور کہاں سے ان کے لیے ایسے جانور ذبح کیے جائیں اور کہاں سے وہ جانور آئیں۔ لیکن عزیزو، خدا نے اسے اپنا اختیار سمجھایا، اپنی قدرت کے بارے میں بتایا کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں۔ عزیزو، ہمارے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، بلکہ ہمارے خدا کا ہاتھ بہت بڑا ہے اور ہماری زندگی میں بہت بڑا کام وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے بلکہ اس کا ہاتھ بڑا ہے، اور اس کا ہاتھ چونکہ بڑا ہے اس لیے ہماری زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں ہماری سوچوں اور ہماری توقعات سے بھی زیادہ خدا ہمارے لیے کام کر سکتا ہے، اور یقیناً وہ آج بھی اپنی قدرت سے ہمارے لیے بڑا کام کر سکتا ہے۔ جب ہم گنتی 11واں باب اور اس کی آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے، پھر موسیٰ کہنے لگا، جن لوگوں میں میں ہوں
ان میں 6 لاکھ تو پیادے ہی ہیں، اور تو نے کہا ہے میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینہ بھر اسے کھاتے رہیں گے۔ سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریوڑ، گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر ذبح ہوں کہ ان کے لیے بس ہو، یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہو؟ عزیزو، جب ہم خدا کی قدرت کو نہیں سمجھتے، ہم منطقی انداز سے اور عقلی اعتبار سے، ہم فلسفیانہ انداز سے یا تعقل پسندی سے اپنے ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کی قدرت اور خدا کے اختیار کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں، اور خدا کے کلام مقدس میں جب ہم گنتی 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا، کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب تو دیکھ لے گا جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ خدا نے کہا، اس سب کو کرنے کے لیے کیا میرا ہاتھ چھوٹا ہے؟ کیا میں انہیں پرووائڈ نہیں کر سکتا؟ کیا میں ان کو مہیا نہیں کر سکتا؟ کیا میں ان کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا؟ عزیزو، ضرورت ہے اپنے خدا کے اس قوی ہاتھ کو اور اس کے اختیار کو سمجھنے کی۔ جب آپ خدا کی قدرت کو سمجھ لیتے ہیں، جب آپ خدا کے اختیار کو سمجھ لیتے ہیں، آپ کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے، اور خدا آپ کے لیے یقیناً معجزہ کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی قدرت کو عیاں کیا، اور خدا نے اپنے بڑے جلال کو ظاہر کیا، اور اس طرح خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ اور جب ہم گنتی 11واں باب اور اس کی 31ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور خدا کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیرے اڑا لائی، اور ان کو لشکر گاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ کے اوپر ڈال دیا۔ اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور اس ساری رات اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی، اور جس سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی 10 خومر کے برابر جمع ہو گئی، اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے اختیار کو جب ہم سمجھتے ہیں تو وہ ایک لمحہ میں بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ خدا نے آندھی چلائی اور ساری بٹیریں آ گئی تاکہ ان کی خوراک سے بھی زیادہ ان کے لیے ہو۔ آج بھی ہمارا خدا اسی قدرت کا مالک ہے اور اسی قوت کا مالک ہے، اور وہ ہماری سوچوں سے بڑھ کر اور ہمارے خیالوں سے بڑھ کر ہمارے لیے اپنی قدرت سے کام کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی قدرت اور اختیار کو سمجھ لیں۔ خدا کے کلام مقدس میں استثنا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو پڑھیں گے۔ استثنا 7واں باب 21ویں آیت، سو تو ان سے دہشت نہ کھانا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے بیچ میں ہے، اور وہ خدائی عظیم اور محیب ہے۔ ہمارا خدا معجزہ کرنے کے لیے ہمارے درمیان ہے، اور وہ عظیم ہے اور محیب ہے۔ جب آپ اس کی عظمت کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا کام کرتا ہے۔ عزیزو، مجھے اسکن کینسر تھا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا۔ میں نے خدا کے اختیار کو اور اس کی قدرت کو سمجھ لیا کہ وہ کینسر کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس سے دور کیا، اپنی قدرت دکھائی، اور مجھے 2 اگست 1995 کو کینسر سے شفا دی۔ میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، میری ربس اور سکیمپولا فریکچر ہو گیا، اور سانس لینا بھی مشکل تھا،
لیکن میں خدا کی قدرت کو سمجھ گیا اور سمجھتا تھا کہ میرا خدا میرے بدن کو شفا دے سکتا ہے، اور میری نگاہ اپنے خدا کی طرف ہوئی اور اس نے میرے بدن کو بحال کیا۔ اسی طرح زندگی کے ان تمام معاملات میں جب آپ کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، یا بیماری آتی ہے، یا قریب الموت ہوتے ہیں، یا مالی بحران ہوتا ہے، یا دکھ اور تکالیف آپ کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن اگر آپ اس دکھ پر نظر کرتے ہیں، آپ کا دکھ بڑھتا جاتا ہے، آپ کے ذہن پر دباؤ بڑھتا ہی جاتا ہے، آپ ڈپریس ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے خدا کے اختیار کو اور اس کی قدرت کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس دکھ سے نکالنے پر قادر ہے، اس بیماری سے شفا دینے پر قادر ہے، اس مصیبت سے رہائی دینے پر قادر ہے، بے روزگاری میں وہ روزگار دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور ان کے درمیان معجزہ ہوتا ہے۔ جو خدا کے اختیار اور اس کی قدرت کو سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے لیے پھر خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے بیچ ہوں۔ عزیزو، خداوند اپنے لوگوں کے بیچ ہیں۔ استثنا 7واں باب 21ویں آیت، سو ان سے دہشت نہ کھانا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے بیچ میں ہے، اور خدائے عظیم اور محیب ہے۔ جب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میرا خدا خدائے عظیم ہے اور محیب ہے، اور وہ میرے پاس ہے تاکہ میری زندگی میں معجزہ کرے، تاکہ میری زندگی میں اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرے، تو یقیناً خدا ایسا ہی کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں جب ہم پہلا سیموئیل 14واں باب اور اس کی 6 آیت پڑھتے ہیں، پہلا سیموئیل 14واں باب 6 آیت، سو یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلاح بردار تھا کہا، ہم ادھر ان نامختونوں کی چوکی کو چلے، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں ہے۔ اب دشمن اس قدر اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے، لیکن یونتن دشمن سے گھبرانے کی بجائے یہ کہتا ہے، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں۔ یونتن خدا کی قدرت کو سمجھ گیا، خدا کے اختیار کو سمجھ گیا، اور اس نے اپنے صلاح بردار سے کہا، آؤ ہم چلیں، اس لیے کہ اس کا بھروسہ اپنے خدا پر ہے، اور وہ خدا کی قدرت اور خدا کے اختیار کو سمجھ گیا، اور اس لیے اپنے صلاح بردار کو کہتا ہے، ہم چلیں، کیونکہ خدا کے لیے یہ ممکن ہے، ہمیں فتح بخشیں۔ اور کلام مقدس میں جب ہم پہلا سیموئیل 14واں باب اور اس کی جب ہم 7ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا، اس کے صلاح بردار نے اس سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر اور ادھر چل، میں تو تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں۔ تب یونتن نے کہا، دیکھ، ہم ان لوگوں کے پاس اس طرف جائیں گے اور اپنے کو ان کو دکھائیں گے، اگر وہ ہم سے کہیں کہ ہمارے آنے تک ٹھہرو، تو ہم اپنی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے، پر اگر وہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس تو آؤ، تو ہم چڑھ جائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا، اور یہ ہمارے لیے نشان ہوگا۔ پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو دکھایا، اور فلسطینی کہنے لگے، دیکھو، یہ عبرانی ان سوراخوں میں جہاں وہ چھپ گئے تھے باہر نکلے آتے ہیں۔ اور چوکی کے سپاہیوں نے یونتن اور اس کے صلاح بردار سے کہا، ہمارے پاس آؤ تو صحیح، ہم تم کو ایک چیز دکھائیں۔ سو یونتن نے اپنے صلاح بردار سے کہا، اب میرے پیچھے پیچھے چلا، کیونکہ خداوند نے ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور یونتن
اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا سلاح بردار تھا، اور وہ یونتن کے سامنے گرتے گئے اور اس کا سلاح بردار اس کے پیچھے پیچھے ان کو قتل کرتا گیا۔ یہ پہلی خون ریزی جو یونتن اور اس کے سلاح بردار نے کی قریباً 20 آدمیوں کی تھی، جو کوئی 1 بگھا زمین کی ریگاری میں مارے گئے۔ تب لشکر اور میدان اور سب لوگوں میں لرزش ہوئی، اور چوکی کے سپاہی اور غارت گر بھی کانپ گئے، اور زلزلہ آیا، سو نہایت شدید کپ کپی ہوئی۔ خدا کے کلام میں مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن ایک اکیلا آدمی ہے، لیکن اس کا بھروسہ خدا پر ہے، اور اس سے کہا کہ خدا کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ وہ خدا کے اختیار کو سمجھ گیا، خدا کی قدرت کو سمجھ گیا، خدا کی جلال سے یہ ممکن ہے کہ بہت بڑی تعداد میں دشمن ان پر کپ کپی طاری ہو جائے، اور اس سے 20 آدمیوں کو مار دیا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے پھر خدا نے کام کیا، زلزلہ آیا، کپ کپی ہوئی۔ عزیزو، جب آپ خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں، جب آپ خدا کے ہاتھ کو، کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں، وہ بچا سکتا ہے، آپ کے ایمان سے، آپ کے اس قدر ایمان رکھنے کے سبب سے خدا آپ کے لیے ایک بڑا کام کرتا ہے، اور یقیناً وہ آج بھی آپ کو فتح دینے کے لیے آپ کے پاس ہے، آپ کو فتح دینے کے لیے آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، آپ کو اپنے جلال سے فتح مند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ جب ہم دوسرا سلاطین 7واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں دوسرا سلاطین 7واں باب پہلی آیت، تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو، خداوند یوں فرماتا ہے کل اسی وقت کے قریب سامری کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس سے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے الیشا نے خدا کے اس اختیار کو سمجھا، حالانکہ پورے لوگوں، سب تمام لوگوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، محاصرے میں ہے، اور دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس اب کھانے کو بھی کچھ نہ رہا۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن الیشا نے کہا یہ سب کچھ خدا کر سکتا ہے، اور خدا کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ اور الیشا نے کہا، دوسرا سلاطین 7واں باب پہلی آیت، تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو، خداوند یوں فرماتا ہے کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ عزیزو، الیشا خدا کے اختیار کو سمجھتا ہے، الیشا خدا کے ہاتھ کو سمجھتا ہے، الیشا جانتا ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا، فوج نہیں کر سکتی، جو کام بادشاہ نہیں کر سکتا، جو کام ماہر اقتصادیات نہیں کر سکتے، جو کام وزیر خزانہ نہیں کر سکتا، ہمارا خدا ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اس شخص نے جس پر بادشاہ تکیہ کرتا ہے، اس سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ الیشا نے اس سے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ خدا چاہتا ہے آپ اس کے زندہ خدا کے قدموں میں آئیں، اور وہ آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ آپ کے لیے زندگی کی ان ساری نعمتوں اور برکتوں کو آپ کو دے سکتا ہے۔ آج خدا اپنے لوگوں کے لیے چاہتا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں آئیں اور خداوند ان کے لیے کرے۔ الیشا خدا کے اختیار اور اس کی
قدرت کو سمجھ گیا، اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آخر کار ایسا کر دیا، اور خدا آج بھی ایسا کرے گا۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی خدا کی بات کو مانتا سمجھتا اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ جب ہم دوسرا سلاطین 7واں باب اس کی 17ویں آیت پڑھتے ہیں، اور بادشاہ نے اسی سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا، اور پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا، جیسا مرد خدا نے فرمایا تھا، جس نے یہ اس وقت کہا تھا جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا۔ اور مرد خدا نے جیسا بادشاہ سے کہا تھا کہ کل اسی وقت کے قریب ایک مسکال میں 2 پیمانے جو اور ایک ہی مسکال میں 1 پیمانہ میدا سامری کے پھاٹک پر ملے گا، ویسا ہی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں جیسا الیشا نے کہا ویسا ہی ہوا۔ آج بھی جو خدا کے لوگ، خدا کے منصب، خدا کے خادم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ میرے لیے کر سکتا ہے، خدا کا ہاتھ میرے لوگوں کے لیے کر سکتا ہے، خدا کا ہاتھ میری قوم کے لیے کر سکتا ہے، خدا کا ہاتھ میرے ملک کے لیے کر سکتا ہے، اور اس لیے کہ وہ خدا کے اختیار اور اس کی قدرت کو سمجھتے ہیں کہ خدا میرے لیے کر سکتا ہے، خدا ہمارے لیے کر سکتا ہے، تو یقیناً خدا ان کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں خدا ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم خدا کی اس قدرت کو سمجھ لیں۔ جب ہم ایوب کی کتاب اس کا 42واں باب پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں اس کی 12ویں آیت میں لکھا، یوں خدا نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدیاں ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے پاس کچھ بھی نہ رہا، نہ مال و دولت رہی، نہ گھر بار رہا، نہ اولاد رہی، لیکن وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا میرے لیے کر سکتا ہے۔ وہ خدا کے اختیار کو، خدا کی قدرت کو سمجھ گیا، اور جو کوئی بھی اس دور میں یا آج عہد حاضر میں خدا کے اختیار اور خدا کی قدرت کو سمجھ لیتا ہے، جو وہ چاہتا ہے خدا اس کے لیے وہ سب کچھ کر دیتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے خدا آپ کے لیے یقیناً اپنی قدرت سے کر سکتا ہے، اور آپ کے لیے یقیناً اپنی قدرت سے کرے گا۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں زبور 93 اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، زبور 93 اور اس کی پہلی آیت، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے، خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ خداوند سلطنت کرتا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا بادشاہ ہے، خدا سلطنت کرتا ہے، اور جب آپ اس بات کو سمجھ لیں خدا سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے، خداوند قدرت سے ملبس ہے، جب آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا قدرت سے ملبس ہے، تو خدا اپنی قدرت سے اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں خدا قدرت سے ملبس ہے، اس کے معنی ہے وہ خدا کے اختیار کو سمجھ لیتے ہیں، اور خدا ان کے لیے ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کر ان کے لیے کام کرتا ہے۔ اور آج خدا آپ کے لیے بھی، جب آپ سمجھتی ہیں اور سمجھتے ہیں خدا قدرت سے ملبس ہے،
خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آئے زندہ خدا میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے، اپنے لوگوں پر اپنی مہربانی اور اپنے فضل کو جاری کرتا ہے۔ اور اس وقت تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں جو تیرے حضور اس وقت تیری آواز کے شنوا ہو رہے ہیں، اب اے خدا تو ان کے ایمان کے مطابق ان کی زندگی میں کام کر۔ وہ یہ جان گئے ہیں کہ تیرا ہاتھ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جان گئے ہیں کہ تو شوکت اور عظمت میں لاسانی ہے، وہ جان گئے ہیں، ہم سب جان گئے ہیں تو عظیم اور محیب خدا ہے، امپاسبل کام کو پاسبل کرنے والا خدا ہے، اپنے لوگوں کو مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اگر تو اے خدا بنی اسرائیل کو بٹیریں اور من سے آسودہ کر سکتا ہے تو تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آئیے سے تیرا شکر، تو لامحدود قدرت کا مالک ہے۔ آج آئی خدا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار بخش دے، جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں اولاد بخش دے، اور جو مایوس ہیں انہیں خوشی اور اطمینان بخش دے۔ اے خدا یقیناً تو ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اور جو بیمار ہیں ان کی ہر طرح کی بیماری، خواہ وہ نفسیاتی ہو، قلبی ہو یا بدنی ہو، ہر طرح کی بیماری کو ان کے بدنوں سے دور کر اور انہیں شفا، صحت اور تندرستی دے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے زندہ خداوند میری دعا کو سن اور قبول فرما، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے خداوند جو حادثات کے باعث زخمی ہیں ان کو شفا دے، تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کی قدرت رکھتا ہے، تو اے خداوند میاں بیوی کے درمیان نفرت کو محبت میں بدل سکتا ہے۔ اے خداوند جو مایوس ہیں ان کو خوشی دے سکتا ہے، جو مقروض ہیں ان کو اس قدر مہیا کر سکتا ہے کہ ان کا قرض اترے۔ اے خداوند تیری برکت تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں، میری دعا کو سن، اور اس وقت جتنے بدرو گفتہ ہیں یسوع کے نام سے وہ آزاد ہو جائیں، اور تو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جادوگروں کا تمام علم اور ناپاک روحیں یسوع کے نام سے بسم ہو جائیں۔ اے باپ میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج آپ بھی میری طرح خدا کی قدرت اور اختیار کو سمجھ گئے ہیں، اور کلام مقدس سے ہم نے سیکھا کہ جو کوئی بھی خدا کی قدرت اور اس کے اختیار کو سمجھ لیتا ہے ان کے درمیان معجزے ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کی زندگی میں بھی خدا نے معجزہ کر دیا، اور ابھی اور بہت سے معجزات آپ کی اس ادراک سے، آپ کی سمجھ سے آپ کی زندگی میں ہوں گے۔ عزیز ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس یوسف کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔